ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل زبیدی سے مغل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی اللہ کے کرم سے ٹھیک ہوں اور آپ سب کی فیملی بھی ٹھیک ہوگی۔ تو آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے والے ہیں، ہم ڈاکٹر سعد احمد صاحب کا ایک بیان ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ بیان کر رہے ہیں، مطلب کہ جب مسجد اقصی شہید کر دی جائے گی تو پھر کیا ہوگا۔ تو سنتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے وہ کیا کہتے ہیں۔ تو ان کی ویڈیو کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا، اور ان کے چینل کا بھی، تو آپ ضرور وزٹ کیجیے اور ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے۔ تو پہلی بات میری ختم ہوئی، عالمی نظام خلافت دنیا کی تقدیر مبرم ہے، ہو کر رہے گی، اس میں کسی صاحب ایمان کو کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی ریب نہیں ہونا چاہیے، کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ اس کا اب دوسرا پہلو کیا ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوگا۔ پہلی بات تو یہ، ہمارے بعض لوگوں کے جو کچھ لکھا جا چکا ہے اوپر، وہ تو ہو کے رہنا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما گئے ہیں، اس میں تو جو انہوں نے حدیث وغیرہ فرمائی ہیں، تو وہ تو ہو کے ہی رہنی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ذہنوں میں سادہ دل لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی دفعہ آ جانی چاہیے۔ یہ کوئی علاقائی خلافت تو نہیں ہو سکتی، خلافت تو عالمی ہوتی ہے۔ عالمی ہوتی ہے، ان سے میں کہتا ہوں، عالمی خلافت کب تھی جناب؟ یہ تو نہ خلافت راشدہ میں عالمی تھی، کیا ہندوستان شامل تھا اس میں؟ نہیں۔ کیا چین شامل تھا؟ نہیں۔ کیا یورپ شامل تھا؟ گیس واٹ، اب میں دنیا کی ساری زبانوں میں بات خلافت میں، اور آل عثمان جو ہیں آٹومان ٹرکس کی خلافت میں ٹکڑے تھے، حصے بکھرے تھے، کوئی مانتا تھا، کوئی نہیں مانتا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ، اگر ایک دم پوری دنیا پر خلافت قائم ہو سکتی تو حضور کے دست مبارک سے ہوتی، لیکن نہیں ہوئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ملک میں حضور نے قائم کر دی، جزیرہ نما عرب، جو اب سعودیہ، یہاں خلافت قائم ہو گئی، حضور خلیفہ ہے۔ اس کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے پھر اس کو وسعت دی، شرقاً غرباً شمالاً۔ 3 کالمز نکلے ہیں فوجوں کے، صحابہ کرام کے، 3 کالمز، ایک ایسٹ ورڈ، ایک ویسٹ ورڈ، ایک نارتھ ورڈ۔ اچھا۔ ایک عراق کو فتح کرتے ہوئے ایران میں پہنچ گیا، خراسان تک چلا گیا۔ ایک شام کو فتح کرتے ہوئے اور پھر سینائی پیننسولا سے ہو کر افریقہ میں داخل ہوا اور اٹلانٹک تک پہنچ گیا۔ تیسرا سیدھا شمال میں گیا، لیکن یہ زیادہ، ان کی بات ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ مطلب کہ اصل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارا جو دین اسلام ہے، وہ صحابہ کرام کی وجہ سے پھیلا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہاں کہاں مطلب کہ 3-4 حصوں میں ہماری جو صحابہ کرام تھے، وہ فوج کی ایک شکل اختیار کر کے نکل گئے اور علاقے وائز اسلام کی دعوت دیتے گئے، پھر جنگیں ہوتی رہیں، پھر وہ جنگیں لڑتے رہے، کچھ شہید ہوتے گئے، کچھ غازی بنتے گئے، اور اسی طرح ہمارا اسلام پھیلتا گیا، کچھ لوگ وہاں پہ مسلمان بھی ہوتے گئے۔ زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا، کوکیشین ماؤنٹینز آ گئے، کوہ قاف، اس زمانے میں تو یہ یوں سمجھیے کہ امپیسیبل تھا نا، کوہ قاف، کوئی کاف، لہذا وہاں آ کر رک گیا بابا۔ اب بھی یہ ہوگا، کسی ایک جگہ سے شروع ہوگا پھر پھیلے گا، اس کے سوا کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں۔ اگر ہر جگہ پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں ہو سکتا تو حضور کے دست مبارک سے ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک۔ اب وہ نقطہ کون سا ہوگا، نقطہ آغاز کون سا ہوگا؟ اس میں پہلی بات تو میں نے کہا، جو شک کرے گا اس کا پھر ایمان مشکوک ہے، ہوگا، لازماً ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ گلوبل ہوگا، پوری دنیا میں ہوگا۔ جو شک کرتا ہے وہ کہاں سے شروع ہوگا، اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن مجھے تو 2 حدیثیں تو ملی ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس مشرقی خطے سے ہوگا، عرب کے مشرق کی جانب کسی ملک سے ہوگا۔
اچھا اسی خطے سے ہوگا. وہ حدیثیں بھی اب آپ پڑھ لیجیے پہلے. پھر میں کہہ رہا ہوں یہ خزانہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. کاش کہ آپ اس کی قدر کر سکیں. یہ حدیثیں آپ کو ازبر ہو جائیں، یاد ہو جائیں، لوح ماشاء قلب اللہ، پر نقش ہو جائیں. سبحان اللہ. ہندوستان اور خراسان یعنی موجودہ افغانستان کا ذکر. ہم، ابن ماجہ کی روایت ہے ان عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ یخرج علیہ ناس وسلم. من المشرق یؤتئون للمہدی یعنی سلطانہ، یعنی سلطانہ، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی رضی عنہ اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی، لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کریں گے. یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا، لیکن نوٹ کر لیجئے اچھا کہ مہدی سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم ہو چکے گا، تب وہاں سے فوجیں آئیں گی نا. ظاہری بات ہے، تبھی فوجیں یہ مشرق چلیں گی. کون سا ہے؟ عرب کے مشرق میں آپ چلیے ایران بھی آ جائے گا، افغانستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، اور اگر اسے اور توسیع دیں تو ہندوستان بھی ہے. ہم، یہ ہے عرب کا مشرق. اس سے فوجیں جائیں گی. اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر نظام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نما عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں. اب دوسری حدیث سنیے. یہ سب جو ہے یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما گئے ہیں. یہ انہوں نے فرمایا ہے تو ظاہری سی بات ہے اب ہونا ہے. اب یہ نہیں پتہ چل رہا کس کنٹری سے ہوگا، کس ملک سے ہوگا، کس یہ ملک سنن ابن یا ماجہ کی ریاست حدیث سے. تھی جو میں نے آپ کو سنائی، آپ نے پڑھی. دوسری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ وسلم. یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تنصب بإیلیا. خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئیں گی، ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر دیں گے. ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کو کہتے ہیں. یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی حکومت تھی، مطلب کہ اور یہاں فلسطین. پر معبد سلیمانی، ہیکل سلیمانی قائم ہوا. پھر یہ یروشلم ہی رہا ہے تاریخ میں، یہاں تک کہ سن 70 عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا، ختم کیا، سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا، اور یہاں سے یہودیوں کو کہا نکل جاؤ یہاں سے، کوئی یہودی باقی نہیں رہا، تب بالکل تہو بالا برباد کر دیا. اچھا اس کے کوئی 150 سال بعد ہیڈریان، رومن ایمپرر ہیڈریان، اس نے 150 پھر سال دوبارہ بعد، آباد کیا اس شہر. 150 سال تک یہ مطلب کہ پہلے ایک دفعہ یہ شہر بالکل ختم بنجر کر اور دیا گیا تھا. بالکل غیر آباد پڑا. اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا، اب یروشلم نام نہیں تھا. تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام ایلیا تھا. اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے اس وقت نکلا ہوا ہوگا. ایک دفعہ پہلے نکلا تھا، سن 1099 عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا. کروسیڈرز، اچھا عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں کیا، لاکھوں مسلمانوں کو مارا، قتل کیا. ہم، اس کو 1187 عیسوی میں واپس لیا ہے. کس نے لیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی صلاح کرد. الدین ایوبی عرب کھوکھلے رحمۃ ہو اللہ چکے تھے، علیہ. عربوں نے کھویا، واپس نہیں لے سکے. بہت حکومت کر چکے تھے، 400-500 برس کی حکومت کر کے، اور ان کے عیش اور ان کے آرام، اب ان میں جان نہیں تھی کہ وہ واپس لے سکے. واپس لینے والا گرم. مسلمانوں کو ویسے بھی ایک جو چیز ان کو لے ڈوبتی ہے وہ ایک عیاشی ہوتی ہے. حالانکہ ہمارے اسلام میں اس چیز کو جائز نہیں قرار دیا گیا،
کیونکہ آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرما چکے ہیں کہ عیاشی جو ہے مطلب کہ یہ جو سکون چاہنے والے لوگ ہوتے ہیں، مطلب کہ عیش و عشرت والی زندگی، تو پھر ان پہ عذاب ہی آتے ہیں جیسے کہ اس وقت ہمارے اوپر ہیں۔ کرد خون تھا صلاح الدین ایوبی، تو گویا کہ اب آپ سمجھیے کہ 88 برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا یروشلم۔ اب 1967 میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے، اور اب 38 برس تو ہو گئے، 88 نہیں تو 38 برس تو ہو گئے، لیکن وہ دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے، لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے، خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گی۔ خراسان، یہ خراسان کیا تھا؟ ایلیا تو میں نے آپ کو بتا دیا، یروشلم کا نام ہے۔ خراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کو کہتے تھے، کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل ہے، اچھا، کچھ حصہ ایران کا بھی ہے۔ ایران کے اس حصے کو اب بھی خراسان کہتے ہیں، وہ ایک صوبہ ہے۔ خراسان ایک صوبہ ہے ایران کا چھوٹا سا۔ پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ مالاکنڈ ایجنسی کہلاتی ہے، اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے وہ سارا خراسان، اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر، واخان افغانستان کی ایک پٹی سی دم سی چلی آتی ہے جو جا کر چائنا کی سرحد سے مل جاتی ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو مالاکنڈ کا وہ درہ ہے اور پہاڑ ہے، یہ بھی خراسان کا حصہ ہے۔ باقی تقریباً 2/3 آف افغانستان ساؤدرن حصہ نہیں ہے خراسان کا حصہ، یہ سیستان کہلاتا تھا، یہ خراسان نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اوپر کا 2/3 آف افغانستان اور اس کے ساتھ یہ جو عرب جو اب یہ ترک ممالک آزاد ہوئے ہیں سوویت یونین کی ڈسولوشن کے ساتھ، یہ سارا علاقہ کہلاتا ہے خراسان بزرگ، دی گریٹ خراسان۔